السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی قبول اسلام کی کہانی پاکستان کے رہنے والے ایک ہندو ڈاکٹر کی ہے جو ایک کٹر ہندو تھا، ہمیشہ مندر بھی جاتا تھا اور انہیں اپنے مذہب سے آستھا بھی تھی۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم وعلیکم دوستو السلام۔ دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش انشاءاللہ۔ رکھے۔ دوستو، ضلع سانگڑ کے ایک ہندو ڈاکٹر گوتم داس بیان کرتے ہیں کہ میری پیدائش کی جگہ ضلع سانگڑ پاکستان کی ہے، جہاں میں نے آنکھ کھولی، تھوڑا سمجھدار ہوا تو معلوم ہوا کہ ہم ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم 5 بھائی تھے اور میں اپنے بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا۔ گھر پر سب سے زیادہ مذہبی میں ہی تھا۔ ہمارے یہاں گاؤں میں ہندوؤں کے علاوہ مسلمان بھی آباد تھے۔ میں ایک کٹر ہندو تھا اور مجھے مسلمانوں سے سخت نفرت تھی۔ میں گوشت نہیں کھاتا تھا اور ہر اس چیز سے نفرت میری گھٹی میں شامل ہو گئی جو مسلمانوں کو مرغوب تھی۔ میں باقاعدہ اپنے ہندو دوست اکٹھے کرتا اور ہفتے میں ہم 2 بار خوب اہتمام کے ساتھ مندر جایا کرتے۔ اسی دوران میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول سانگڑ سے میٹرک کر لیا۔ میٹرک میں اچھے نمبر حاصل ہوئے تو حیدرآباد کے ایک کالج میں داخلہ مل گیا۔ یوں کامیابی کا سفر جاری رہا۔ آخر میں نے میڈیکل کی تعلیم مکمل کر لی۔ پڑھائی کے مزید 5 سال مکمل کر کے میں جام شو روم میں ہاؤس جاب کرنے لگا۔ والد صاحب کی وفات کے بعد میں نے گاؤں میں کلینک کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی دوران میرا ایک دوست ایک دن میرے پاس آیا اور کہا کہ کراچی میں ہمراز کلب کے اسپتال میں ملازمتیں موجود ہیں، تم بھی ساتھ چل کر قسمت آزماؤ۔ میں نے انکار کیا، مگر دوست کا اصرار اتنا بڑھا کہ میں انکار نہ کر سکا اور کراچی پہنچ گیا۔ یہاں دوستوں نے میرا فارم بھی بھر کر جمع کرا دیا۔ میں نے احتجاج کیا کہ میں گاؤں میں کلینک کھولنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے میری ایک نہ مانی۔ درخواست جمع کروانے والوں کی تعداد اچھی خاصی تھی۔ 1 مہینے کے بعد ہم سب کا انٹرویو پروفیسر عبداللہ کنڈی نے لیا۔ ڈاکٹر عبداللہ دیندار آدمی تھے۔ 35 امیدوار چنے گئے، جن میں میں بھی شامل تھا۔ پروفیسر صاحب نے میری تعلیمی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ اس اسپتال میں چلے آئیے۔ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں گاؤں میں کلینک کھولنا چاہتا ہوں، لہٰذا آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کہاں رہوں گا۔ یہ تو دوستوں نے فارم زبردستی جمع کرا دیا تھا، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پروفیسر صاحب نے کہا، آپ ہماری پیشکش ذہن میں رکھیے گا، آپ کے پاس وقت ہے۔ میں بالکل نہیں جانتا کہ مہلت دینے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی۔ بہرحال میں واپس جا کر ہاؤس جاب کرنے لگا۔ جب میرا ہاؤس جاب کا 11واں مہینہ چل رہا تھا تو اتفاقاً میں کراچی گیا اور پروفیسر صاحب سے تفصیلی نشست ہوئی۔ انہوں نے فیصلہ کن انداز میں پوچھا، آپ کو آنا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں آ سکتے تو ہم یہ جگہ کسی اور کو دے دیں گے۔ میں انکار کر کے اسپتال سے باہر نکل آیا۔ وہیں میرے گاؤں کا ایک دوست مل گیا۔ میں نے جب اس سے بتایا کہ جاب ملی ہے مگر رہائش کا معاملہ ہے تو وہ بولا، رہائش میں دوں گا، تم میرے ساتھ ہی رہو۔ اب میں نے پیشکش ٹکرانا مناسب نہ سمجھا اور اسپتال میں ملازمت کر لی۔ اسپتال میں کام کرنا دراصل مجھے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے کا بہانہ تھا۔ ایمرجنسی وارڈ میں 24 گھنٹے کے دوران 2-3 اموات ہونا معمول تھا۔ ایک دن جب پہلی مرتبہ میری ڈیوٹی ایمرجنسی وارڈ میں لگی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مریض کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ہم اس کا علاج کرنے لگے۔ مریض کے عزیز و اقارب بآواز بلند کچھ پڑھ رہے تھے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت اور درود کا ورد کر رہے تھے۔ میں ایک ہندو تھا، مجھے ان کا یہ عمل دیکھ کر حیرت ہوئی، لیکن یہ بات میرے دل و دماغ میں نقش ہو گئی۔ اگرچہ مجھے ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر مجھے ان کی قرآن کی تلاوت، درود کی ورد سے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ دوسرے دن پھر ایمرجنسی وارڈ میں میری ڈیوٹی لگی۔ اب جیسے ہی کسی مریض کی طبیعت خراب ہوتی، میں علاج کرنے کے ساتھ ساتھ عزیز و اقارب سے کہتا، بلند آواز میں قرآن پڑھو۔ یوں آہستہ آہستہ اسلامی باتیں میرے دماغ میں اس طرح آتی گئیں کہ مجھے خود معلوم نہیں ہوا کہ میں کس راستے پر چل رہا ہوں۔ میں انجانے میں فطرت کے قریب ہو رہا تھا۔ مریضوں کے عزیز و اقارب مجھ سے مل کر بہت حیران ہوتے جب انہیں پتہ چلتا کہ میں ہندو ہوں۔ اسپتال میں میرے کمرے کے باہر ڈاکٹر گوتم داس کی تختی لگی ہوئی تھی۔ جب وہ اپنے مریض کی خیریت دریافت کرتے تو میں کہتا، انشاءاللہ اللہ بہت جلد شفا عطا فرمائیں گے، تم قرآن پڑھو اور مریض کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اب میں دوران گفتگو اللہ کا نام بار بار کیوں لیتا ہوں۔
ایک دن میری ملاقات گلستان ظہر کے ایک خاندان سے ہوئی جن کی ایک ادھیڑ عمر خاتون بیمار تھی۔ میں نے اپنا فرض نبھایا اور خوب اچھی طرح ان کی دیکھ بھال کی۔ مریض کے ساتھ شفقت دیکھ کر انہوں نے کچھ عرصہ بعد مجھے گھر آنے کی دعوت دی اور یوں یہ سلسلہ چل نکلا۔ جب اس گھر میں آنا جانا شروع ہوا تو دیکھا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا گھر کے افراد سارے کام چھوڑ کر نماز پڑھنے لگتے۔ یہ بات مجھے عجیب لگی۔ اس گھر میں چند بچیاں تھیں جنہیں ایک عالمہ پڑھانے آتی تھی۔ ایک دن میں نے یوں ہی قرآن کی طرف اشارہ کر کے پوچھ لیا، یہ کیا ہے؟ اب ادھیڑ عمر خاتون بولی، یہ قرآن مجید ہے۔ میں نے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو قرآن پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگی، جب تک وضو نہ ہو اسے ہاتھ نہیں لگاتے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا یہ اتنی اہم چیز ہے؟ اسے پڑھتے کس طرح ہیں؟ جواب ملا، اسے دیکھ کر پڑھا جاتا ہے اور لوگ اسے حفظ بھی کر لیتے ہیں۔ کیا یہ پوری کتاب حفظ ہو جاتی ہے؟ یہ کہہ کر میں حیرت کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ میرے اندر قرآن کو دیکھنے کا تجسس پیدا ہوا۔ میں نے ان سے پوچھ کر وضو کیا اور قرآن کو کھولا۔ پڑھنا تو نہیں جانتا تھا مگر قرآنی الفاظ کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ بہرحال اس روز قرآن دیکھ کر میرے اندر ہلچل پیدا ہو گئی۔ مسلمان دوستوں نے ایک دن میری دعوت کی جس میں بڑا گوشت بھی شامل تھا۔ انہوں نے کہا، بڑا گوشت تو آپ کھاتے نہیں، مگر میں نے انہیں دو ٹوک کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے دوستوں کے پرخلوص رویے نے دراصل میری ساری شدت پسندی زائل کر دی تھی۔ چند دنوں بعد پھر میرے دوستوں نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس سے میں لا علم تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو گئے ہو، بڑا گوشت کھاتے ہو اور اسلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہو؟ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے قرآن پاک تحفے میں دے دیا۔ میں نے یہ شاندار تحفہ قبول کر لیا۔ دوستوں کی بات صحیح تھی، میں اندر سے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن ابھی مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس چیز کا اعلان کر دیتا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اپنا مذہب چھوڑ کر مجھے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلے میں باقاعدگی سے مندر جایا کرتا تھا، لیکن اب جب میں گاؤں جاتا تو مندر جانا ترک کر دیا۔ والدین اور رشتہ داروں نے یہ بات محسوس کر لی۔ ماں کبھی پوچھتی تو میں موضوع بدل دیتا یا بات ہی ٹال دیتا۔ کچھ عرصہ بعد تو یہ کیفیت ہو گئی کہ گاؤں میں ایک دن ٹھہرنا بھی محال ہو گیا۔ جی چاہتا صبح ہوتے ہی بھاگ جاؤں۔ اب گھر والوں کے شک کو آہستہ آہستہ تقویت ملتی گئی۔ دراصل میں نے ہولی اور دیوالی بھی منانا چھوڑ دی تھی۔ مزید 2 برس کے اندر میں اسلام کی جانب چلا گیا۔ صبح کے وقت پیس چینل پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا پروگرام دیکھتا۔ ڈاکٹر ذاکر اسلام کے حوالے سے ہندوؤں کے شک و شبہات دور کرتے تھے۔ انہوں نے میری زندگی کے بھی کئی مسائل حل کیے اور مجھے اسلام کے مزید قریب کر دیا۔ میرے طور طریقے دیکھ کر گاؤں والوں کا شک اب یقین میں بدل گیا کہ اب یہ ان قریب مسلمان ہو جائے گا۔ اس لیے ایک دن انہوں نے مجھے بہانے سے گاؤں بلوا لیا۔ انہوں نے مجھے بطور سزا ایک کوٹری کے اندر بند کر دیا۔ پھر ہر طرح سے کوشش کی گئی کہ میں دوبارہ ہندو ہو جاؤں۔ اس دوران تشدد کے حربے بھی آزمائے گئے۔ کئی دن میرے لیے سخت آزمائش کے تھے۔ مختصراً میں کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ کر کراچی پہنچ گیا۔ اب میرے لیے میدان کھلا تھا۔ میں اسلام میں پورا داخل ہونا چاہتا تھا۔ چند لوگوں نے کہا کہ بیوی بچوں کی طرف لوٹ جاؤ، مگر اسلام چھوڑنا میرے لیے موت کے برابر بن گیا تھا۔ ایک دن کراچی کے معروف دینی ادارے میں ایک مفتی صاحب کے ہاتھوں میں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ میری زندگی کے ناقابل فراموش لمحات تھے۔ مفتی صاحب نے پوچھا، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو میں نے روتے ہوئے جواب دیا کہ آپ اپنا ہاتھ کھولیے۔ انہوں نے ہاتھ کھولا۔ میں نے کہا، اگر اس میں روئی رکھ دی جائے تو کتنا وزن ہوگا؟ جواب ملا، نہ ہونے کے برابر۔ میں نے کہا، مفتی صاحب ایسی ہی کیفیت میری ہے، میں خود کو روئی سے بھی ہلکا محسوس کر رہا ہوں۔ یہ حقیقت تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے تمام بوجھ ہٹ گئے ہوں۔ اسلام جیسا سچا دین پا کر مجھے اب کسی کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے بھائیوں، بیوی، بچوں اور ماں کو چھوڑ کر خود کو اسلام کی آغوش میں دے دیا تھا۔ اس کے بعد جب قرآن سمجھ کر پڑھنے لگا تو زندگی گزارنے کے راز منکشف ہونا شروع ہوئے۔ آج میں ماضی پر نظر ڈالوں تو حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں شامل فرما دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے جو کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ مسلمانوں سے میری یہی درخواست ہے کہ خدارا اسلام کو وراثت میں ملی شے سمجھ کر اس کی ناقدری نہ کریں۔ اپنے اعمال اور اخلاق اسلام کے سانچے میں ڈھالیں۔ یہ اسلام اگر قرآن و حدیث کے ذریعے محفوظ نہ ہوتا تو آج تباہی اور بربادی تمہارا مقدر ہوتی۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے اسلام کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔